ٹھیک ہے. زوم پہ دیکھتے ہیں. کر دیا نہیں سر جی، ایک منٹ بس میں شروع کروا دوں بس. یہ ویسے کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یہ فہم حدیث صفحہ نمبر 61 ہے کتاب کا، اور یہ معراج کا بیان چل رہا ہے. عن عبد الرحمن بن عائش، یہاں سے سبق شروع ہو رہا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عائش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب عز و جل کو تجلی کی بہترین صورت میں دیکھا. رب تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا، ملائے اعلیٰ یعنی مقرب فرشتے کس بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ آپ زیادہ باخبر ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرے رب کی تجلی نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا تو میں نے اس کی راحت کے لطف کی ٹھنڈک اپنے پستانوں کے درمیان پائی، یعنی مجھ پر رحمت اور علوم کا نزول ہوا تو میں نے آسمانوں اور زمین کی درمیان کی نبوت کی ضرورت کی چیزوں کو جان لیا. یعنی آسمان و زمین کے درمیان جتنی چیزیں تھیں، جن چیزوں کا تعلق نبوت کے ساتھ تھا، علم نبوت کے ساتھ تھا، ان ساری چیزوں کو میں نے جان لیا، جن میں مقرب فرشتے اور ان کا مباحثہ کا بھی مجھ کو علم ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. مراد یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین میں اپنی بادشاہت دکھائی، اسی طرح آپ کو بھی دکھائی. یہ معراج کے موقع پہ ہے. جنت اور دوزخ کا مشاہدہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بار سورج کا گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف ادا کی. سورج گرہن پر جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو نماز کسوف کہا جاتا ہے. لوگوں نے پوچھا، اللہ کے رسول، ہم نے نماز پڑھنے کے دوران آپ کو دیکھا تھا کہ آپ نے اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے کوئی چیز سامنے سے لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا. اس کے کچھ دیر بعد ہم نے دیکھا کہ آپ اپنے پیچھے کی جانب کو کچھ ہٹے تھے، تو یہ کیا بات تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں نے سامنے کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا تو اس وقت میں نے جنت دیکھی تھی کہ وہ بالفعل یعنی عملاً میرے سامنے بالکل قریب کر دی گئی تھی. میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں اس میں سے ایک خوشہ لے لوں، اور اگر کہیں میں لے لیتا تو تم اس کو کھاتے رہتے جب تک دنیا باقی رہتی اور وہ ختم نہ ہوتا. اور میں نے دوزخ دیکھی تو ایسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا جیسا آج دیکھا تھا، اس وجہ سے میں پیچھے کو ہٹا. یعنی آگے بڑھنے کی وجہ یہ بیان کی کہ جنت دکھائی گئی، اور جنت میں گویا پھل لینے کے لیے میں نے آگے تھوڑا بڑھنے کی کوشش کی. اور پیچھے ہٹنے کی وجہ یہ بیان کی کہ پیچھے اس وجہ سے ہٹا کہ جہنم دکھائی گئی تو جہنم کے خوف کی وجہ سے میں پیچھے کو ہٹا. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پوچھا، تم کس عمل کی وجہ سے مجھ سے بھی پہلے جنت میں جا پہنچے؟ میں جب بھی خواب میں روحانی معراج کے طور پر جنت میں داخل ہوتا ہوں، تمہارے پیروں کی آہٹ اپنے آگے آگے میں سنتا ہوں. انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں جب بھی اذان دیتا ہوں تو 2 رکعت نفل ضرور پڑھ لیتا ہوں، اور جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں فوراً وضو ضرور کر لیتا ہوں، اور میں اللہ کے لیے 2 رکعت نفل بطور منت سمجھتا ہوں. یعنی جیسے منت کو پورا کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، ایسے ہی میں وضو کے بعد تحیۃ الوضو کے 2 رکعت نفل پڑھنے کا پورا اہتمام کرتا ہوں، پابندی کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
انہی دونوں باتوں کی وجہ سے ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ آپ نے آسمانوں کی سیر کی، جنت دیکھی، جہنم دیکھی۔ اس موقع پر حضور فرماتے ہیں کہ میں جب بھی ایسا ہوا ہے، معراج جسمانی تو ایک ہی دفعہ ہوئی اور روحانی معراج بارہا ہوئی، تو جب بھی میں جنت میں گیا اور جنت مجھے دکھائی گئی تو وہ پاؤں کی آہٹ سنی، میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو بتایا گیا کہ بلال ہے۔ میں بلال سے پوچھا کہ کیا عمل کرتے ہو، تو انہوں نے فرمایا کہ اذان دے کے 2 نفل پڑھتا ہوں، اور وضو ٹوٹتا ہے تو وضو کر لیتا ہوں، اور وضو کرتے تحیۃ الوضو بھی 2 پڑھتا ہوں، 2 رکعت پڑھتا ہوں۔ تو یہ عمل ایسا ہے جس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے پاؤں کی آہٹ سنوا دی۔ اب مسئلہ ایک یہ ہے، بڑا یہ مشہور مسئلہ ہے کہ معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا یا نہیں کیا۔ اس بارے میں روایات بھی مختلف ہیں۔ بعض روایات احادیث سے معلوم ہوتا ہے حضور نے فرمایا میں نے دیکھا ہے، رأیت نوراً، میں نے ایک نور دیکھا، اور بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے فرمایا نور انا اراہ، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ تو اسی طرح صحابہ میں بھی اختلاف رہا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ حضور کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے منع فرماتی تھی۔ تو یہ 2 طرح کی روایات میں بعض حضرات نے تو ترجیح سے کام لیا، انہوں نے کہا کہ جمہور کا مذہب، زیادہ علماء کا، صحابہ کا مذہب یہی تھا کہ دیدار ہوا ہے، تو اس طور پر ترجیح دے دی۔ بعض حضرات نے تطبیق دی۔ تطبیق کا مطلب ہے کہ دونوں طرح کی روایات کو جوڑا ہے، یعنی دونوں کا مطلب ایسا بیان کیا گیا ہے کہ جن سے دونوں کا معنی اور مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے، ایک ہی مطلب بنتا ہے۔ تو یہاں پہ جو مضمون حضرت مفتیٰ نے لکھا ہے وہ اسی طرز پہ لکھا گیا ہے کہ دونوں طرح کی روایات میں تطبیق اور دونوں طرح کی روایات میں موافقت ہو جاتی ہے۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فتح الملہم کے اندر یہی ترتیب پہ تطبیق دی ہے، ترجیح بھی دی ہے اور تطبیق بھی دی ہے۔ تو پہلا عنوان ہے معراج کے موقع پر دیدار الہی کی نوعیت۔ اس میں جو عنوان ہے وہ ہے اصل، یعنی جو تطبیق دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک تو نور ذاتی ہے جس پر پھر مزید نور کا حجاب ہے، یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جیسی بھی ہے، اور اس ذات پر پھر آگے نور کا حجاب ہے، پردہ ہے۔ وہ نور کا جو حجاب ہے وہ اصل ذات تک نظر کے پہنچنے کے لیے رکاوٹ ہے۔ دنیا کی نظر میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے یوں عرض کر دیتے ہیں کہ جیسے سورج دوپہر کو خوب چمک رہا ہو، تو ہم سورج کو دیکھیں تو سورج کی ٹکیا پہ نظر نہیں آتی، ٹکیا شعاعیں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ وجہ جو روشنی ہے سورج کی، یہ ٹکیا کے دیکھنے میں حجاب بن جاتی ہے۔ اور اگر اس روشنی کو اور تیز کر دیا جائے، مثلا ابھی تو سورج ہم سے کروڑوں میل دور ہے، اگر یہ قریب آ جائے تو پھر ہمیں بالکل بھی اندازہ نہیں ہوگا، اس سے تھوڑا سا اور قریب آ جائے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر جیسی بھی اللہ کی ذات ہے، جو بھی ہے، حجاب جو ہے وہ بھی نور کا ہی حجاب ہے، یعنی نور کی اتنا ہے کہ وہ نور وہ حجاب بن جاتا ہے، نظر وہاں تک پہنچتے نہیں۔ ہاں جنت میں اللہ تعالیٰ دیدار کرائیں، جنت میں اللہ تعالیٰ اتنی قوت پیدا کر دیں گے کہ جنتی اپنی آنکھوں سے دیدار کریں گے۔ اس سے پہلے دنیا میں یہ دیدار ممکن نہیں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا حجاب یعنی اس کے دیدار سے مانے بھی نور ہے۔ دیدار سے مانے جو چیز حجاب ہے وہ نور ہی ہے۔ اگر وہ اس کو دور کر دے تو اس کے چہرے یعنی ذات کے انوار اس کی تمام مخلوق کو جس پر اس کی نظر ہے جلا ڈالیں۔ جنت میں مومنین کو جو دیدار الہی نصیب ہوگا اس وقت حجاب اٹھا دیا جائے گا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہو چکیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے جنتیو تم کچھ اور چاہتے ہو جو میں تمہیں مزید دے دوں؟ جنتی کہیں گے آپ نے تو ہمیں بہت کچھ دے دیا، آپ نے ہمارے چہرے روشن کر دیے، ہم کو جنت میں داخل کر دیا اور ہم کو جہنم سے نجات دی، اب ہمیں مزید کیا چاہیے؟ اس وقت حجاب اٹھا دیا جائے گا تو جنتیوں کو اپنے رب کے دیدار سے بڑھ کر کچھ محبوب نہ دیا گیا ہوگا۔
یعنی دیدار میں وہ لذت ہوگی کہ وہ ساری دنیا کے ساری جنت کی لذتیں انسان بھول جائے گا. تو اس وقت وہ پردے اللہ ہٹا دیں گے اور نظر میں وہ قوت اور طاقت بھی پیدا فرما دیں گے جس سے دیدار الہی ہو سکے. جنت میں داخلہ سے پہلے آنکھوں سے بلا حجاب دیدار ممکن نہیں. یعنی جنت سے پہلے بغیر حجاب کے آنکھوں سے دیدار الہی ممکن نہیں. اس میں 2-3 شرطیں ہو گئی نا. ایک تو یہ کہ جنت میں جانے سے پہلے، دوسرا یہ کہ آنکھوں سے دیکھنا، اور تیسری بات یہ ہے کہ ذات حق تعالیٰ کو دیکھنا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھنا. یہ 3 چیزیں ممکن، تینوں چیزیں ملیں گی تو دیدار کو کہا گیا کہ ممکن نہیں. اور نہ ہی ایسا دیدار معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا، یعنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا ہو، ایسا نہیں ہوا. آگے حدیث ہے، حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ٹیک لگائے بیٹھا تھا کہ انہوں نے مجھ سے میری کنیت بولتے ہوئے کہا، اے ابو عائشہ، یعنی مسروق، 3 باتیں ایسی ہیں کہ جو شخص ان میں سے کسی ایک کو بھی کہے تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بڑا جھوٹ باندھا. کہتے ہیں میں نے پوچھا وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو بلا حجاب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اس نے اللہ پر بڑا جھوٹ باندھا. کہتے ہیں میں ٹیک لگائے ہوئے تھا، یہ سن کر میں سنبھل کر بیٹھ گیا اور کہا، ام المؤمنین ذرا ٹھہریے اور جلدی نہ کیجیے کیونکہ مجھے آپ کی بات سے اتفاق نہیں ہو رہا. کیا خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نہیں فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور اس نے دیکھا ہے اس کو آسمان کے کھلے کنارے کے پاس. اور وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور دیکھا ہے اس کو اترتے ہوئے ایک بار اور بھی. سورہ نجم میں بھی ہے نا، ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، اور قریب ہو گئے. تو یہ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس امت مسلمہ میں سب سے پہلے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تھا، اس آیت کے بارے میں. تو آپ نے فرمایا اس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں. میں نے ان کو ان کی اصلی صورت میں جس پر وہ پیدا کیے گئے ہیں ان 2 موقعوں کے علاوہ نہیں دیکھا. میں نے ان کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا، ان کی عظیم خلقت آسمان و زمین کے درمیان تمام جگہ کو گھیرے ہوئے تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ قول نہیں سنا، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کرتی، وہ آنکھوں کا ادراک کرتا ہے اور وہی باریک بین اور باخبر ہے. اور کیا تم نے یہ ارشاد الہی نہیں سنا، وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ الی آخر، اور کسی آدمی کی طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے باتیں کرے مگر اشارے سے یا پردہ کے پیچھے سے یا بھیجے کوئی پیغام لانے والا. تو یہ گویا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرما رہی ہیں کہ نہیں دیکھا، اور قرآن پاک کی جو آیات ہیں کہ قریب ہوئے اور قریب ہو گئے، اور اس سے پہلے ایک دفعہ اور بھی دیکھ چکے ہیں. یہ آیت خاص طور پہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، ایک دفعہ اور بھی دیکھ چکے ہیں، پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوا تھا، معراج اس سے پہلے جسمانی نہیں ہے. تو وہ جن کو ایک دفعہ پہلے دیکھ چکے تھے اور قریب ہوئے، بہت زیادہ قریب ہو گئے، بہت زیادہ جبریل تھے. اصلی صورت میں ایک دفعہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں حدیث، ابتداء وحی میں جب شروع میں وحی نازل ہوئی اور پھر 3 سال تک وحی رکی رہی، اور پھر بعد میں جو یا ایھا المدثر قم فانذر نازل ہوئی، تو اس سے پہلے حضور علیہ السلام نے افق کی طرف دیکھا تو آسمان پہ جبریل علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں فضا میں کرسی پہ بیٹھے ہوئے تو گھبرا گئے، اور دوسری دفعہ یہاں معراج پہ اصلی حالت میں دیکھا تھا. حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یعنی یہ قرآن پاک میں اگر اتنا واضح ہوتا نا، پہلے یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ قرآن پاک میں اگر یہ اتنا واضح ہوتا تو صحابہ کا اس میں اختلاف نہ ہوتا. مسروق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ انہوں نے فرمایا، سبحان اللہ، تعجب ہے، تم نے کیا بات کہی، تم نے تو ایسی سخت بات کہی کہ تمہاری بات کے خوف سے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو بلا حجاب ہرگز نہیں دیکھا. یعنی یہ بات پھر میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں جو بات پہلے عرض کی تھی. آنکھوں سے دیکھنا اور بلا حجاب دیکھنا اس کی نفی ہو رہی ہے. مطلق رؤیت کی، مطلق دیکھنے کی نفی نہیں ہو رہی. اب آگے اگلی روایات کو دیکھیں گے تو بات مزید واضح ہو جائے گی. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ نے معراج کے موقع پر اپنے رب کو دیکھا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا نور ذاتی تو نور ہے، میں اس کو اپنی آنکھوں سے کیسے دیکھ سکتا ہوں، ہے نا. حل رأیت ربک عربی میں قال نور انا اراہ، وہ تو نور ہے میں کیسے دیکھ سکتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ نہیں دیکھا. تو ان روایات سے معلوم ہو رہا ہے کہ نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ کے نور ذاتی کو دل سے دیکھنا ممکن ہے. دل سے دیکھنے سے مراد فقط علم کا حاصل ہونا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے کہ جیسے کوئی صورت آنکھوں میں آ جاتی ہے ایسے ہی دل میں آ جائے. یعنی ایسے نا جیسے ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں کسی کو، اور دل میں جب کسی چیز کو ہم دیکھ لیتے ہیں تو ہم سوچیں تو اس کی تصویر ہمارے ذہن میں آتی ہے. یہاں دل سے دیکھنے سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ دل سے دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ جیسے آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں کسی چیز کو ایسے ہی دل سے کسی چیز کو دیکھ لیں، یعنی دل بھی دیکھے. تو دل سے دیکھنا ممکن ہے. حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار اپنے قلب سے کیا، یعنی دل سے کیا. رآہ بقلبہ، یہ مسلم شریف کی حدیث. تو جو پہلے نفی کی تھی نہیں دیکھا، آنکھ سے نہیں دیکھا، اور جو دیکھا ہے تو دل سے دیکھا ہے. اور دل سے دیکھنے کا مطلب ایسے دیکھنے جیسے آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں. دوسری روایت ہے حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا بلکہ صرف اپنے دل سے دیکھا. حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا. اس پر میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار؟ وہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں پہلے گزر چکا نا کہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ آنکھوں کا ادراک کرتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ارے یہ تو اس وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے نور ذاتی کے ساتھ جلوہ افروز ہوں. جب نور ذاتی کے ساتھ جلوہ افروز ہوں پھر آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. اور معراج کے موقع پر اس کی نفی تو ہم بھی کرتے ہیں. ہم تو اور طریقے سے یعنی دل سے دیکھنے کے قائل ہیں، اور دوسرے طریقے سے آپ نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. اسی موقع پر ہی دل سے دیکھنا، اسی موقع پر 2 دفعہ، ایک دفعہ دیدار ہوا پھر دوبارہ دیدار ہوا. آگے عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاب نوری کو آنکھوں سے دیکھا. یہ پہلے بات گزر چکی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایک نور کا حجاب ہے، وہی گویا کہ رکاوٹ اور مانع ہے، اور جنت میں اللہ تعالیٰ وہ حجاب ہٹا دیں گے اور آنکھوں میں قوت بھی پیدا کر دیں گے تو بندہ دیدار کر سکے گا. حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہوتی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور پوچھا ہوتا. انہوں نے پوچھا ہاں بھائی تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بات پوچھتے؟ میں نے کہا میں پوچھتا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی یہ بات تو میں نے آپ سے پوچھی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے نور کے حجاب کو دیکھا تھا. یہ پچھلی حدیث دوبارہ دیکھیے آپ صفحہ نمبر 65 پہ. وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. اس صفحے کی جو پہلی روایت ہے عن ابی ذر کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور انا اراہ، وہ تو نور ہے میں کیسے دیکھ سکتا ہوں.
اور یہاں پہ حضرت ابو ذر فرما رہے ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا تو حضور نے فرمایا میں نے نور دیکھا. پہلی روایت میں یہ کہا کہ نور ہے میں کیسے دیکھ سکتا ہوں، یعنی نہیں دیکھا، اور اس روایت میں ہے کہ میں نے نور دیکھا. تو دونوں روایتوں کا مطلب کیا ہے؟ پہلی روایت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نور بحت ہے، محض ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہ نور کو تو نہیں دیکھا، ہاں جو حجاب ہے، حجاب نوری ہے، وہ دیکھا. جو دوسری روایت میں نا کہ میں نے نور کو دیکھا، تو مراد یہ ہے کہ وہ جو حجاب ہے جو جنت میں اللہ تعالیٰ ہٹا دیں گے، اس حجاب کو میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. تو آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار تو نہیں ہو سکتا، البتہ دنیا میں، جنت میں تو ہو جائے گا. پیچھے جو ہمارے صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو فرما رہے ہیں وہ تو نور ہے میں کیسے دیکھوں، وہ یہاں فرما رہے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا سامنے، ادھر فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھا. ہاں یہی بات میں عرض کر رہا ہوں، وہاں ہے کہ نور انا اراہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو نور ہے اس کو میں نے نہیں دیکھا، لیکن اس ذات پر جو ایک اور حجاب ہے دونوں کا مطلب یہ ہے کہ اس حجاب کو دیکھا، حجاب کو دیکھا ہے، اصل ذات کو نہیں دیکھا. دونوں حدیثوں کا مطلب یہی ہے ہاں کہ صرف حجاب کی جی جی اس کی مثال ایسے کر سکتے ہیں مثلا بلا تشبیہ. بلا تشبیہ، کسی ایک مستورہ جا رہی ہے پردے میں، میں سورج کی مثال جیسے آپ بات ہے، یعنی سورج کی جو شعاعیں ہیں، روشنی ہے، وہ رکاوٹ بنتی ہیں سورج کی ٹکیا کو دیکھنے میں. تو اور سورج کی روشنی اور تیز ہو جائے یا قریب ہو جائے تو وہ اتنا ہوگا کہ مطلب وہ ہمیں شعاعیں تو پڑیں گی لیکن ٹکیا نظر نہیں آئے گی. یہ مطلب تشبیہ مطلب مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ایسے نعوذ باللہ ہیں، اللہ کی ذات تو براء البراء ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، لیکن ایک مطلب سمجھنے کے لیے، اپنے سمجھنے کے لیے ذرا قریب الفہم ہو جائے بات. کس طرح؟ انار کی مثال لے لیں. نہیں ایسا سب کا نہیں ہے، مطلب ایسی ان سے کوئی صاف الفاظ میں تو ایسی روایت نہیں ہے جن میں سب ہو. اصل میں نے پچھور میں عرض کیا تھا کہ دو طرح کی روایات ملتی ہیں. تو روایات میں، احادیث میں آپس میں نا یعنی اختلاف سے بچنے کے لیے تطبیق کی ایک یہ صورت بیان کی گئی، محدثین نے یہ تطبیق کی صورت بیان کی. دیکھیں نا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے دو روایتیں، ایک میں وہ کہہ رہے ہیں رأیت نورا، اور دوسری میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نور انا اراہ. ایک میں کہہ رہے ہیں نور، میں نے نور دیکھا، اور دوسرے میں کہہ رہے ہیں تو نور ہے میں کیسے دیکھ سکتا ہوں. تو اب ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بھی ان میں دونوں روایتیں ایک ہی بندہ بیان کر رہا ہے تو اختلاف ہو گیا تو ہم چھوڑ دیں اس کو، اور ایک صورت یہ ہے کہ ان میں اگر کوئی تطبیق کی صورت ہو سکتی ہے تو وہ بیان کی جائے. تو محدثین نے یہ کہا کہ ان میں تطبیق ہے، یعنی جہاں یہ کہا ہے کہ نور ہے میں کیسے دیکھ سکتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے نور کو نہیں دیکھا. اور جہاں جس حدیث میں حضرت ابو ذر غفاری حضور سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے نور دیکھا، اس سے روایت سے مراد یہ ہے کہ جو حجاب نوری ہے، نوری حجاب ہے، اس کو دیکھا. آپس میں جوڑ موافقت ہوں. جی بات واضح ہوگی کچھ؟ جی جزاکم اللہ خیر. اور کوئی سوال ہو کسی کے اس حوالے سے؟ ہاں تطبیق کا مطلب ہوتا ہے آپس میں ایک ہوتا ہے نا اختلاف ہونا. تطبیق کا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں کا ایسا مطلب بیان کرنا جن سے دونوں احادیث جڑ جائیں، آپس میں اختلاف نہ رہے. یعنی مثال عام سادہ مثال لے لیں نا کہ ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ جی میں نے زید بیٹھا ہے، دوسرا کہتا ہے کھڑا ہے. تو اب ایک تو یہ کہ ہم یہ کہیں کہ بھی دونوں میں سے ایک جھوٹ بول رہا ہے، اور ایک ہم یہ کہیں کہ ان میں تطبیق دے رہے ہیں کہ بھی جب جس نے کہا نا زید بیٹھا ہے، اس نے پہلے دیکھا تھا بیٹھا تھا، اور جو کہہ رہا ہے کھڑا ہے تو اس نے بعد میں دیکھا ہے اور اس وقت وہ کھڑا ہو گیا تھا. تو دونوں میں یہ کہہ دیا تھا کہ دونوں اپنی جگہ سچے ہیں، دونوں کے اوقات علیحدہ علیحدہ دیکھنے کا. تو تطبیق کا مطلب بھی واضح ہو گیا ہوگا. تو مزید بات کسی نے پوچھنی ہو تو پوچھ لیجیے. ہاں یہ جمہور کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ سارے محدثین
سارے فقہا ان کا ایک مذہب ہے، ان کی ایک رائے ہے۔ جمہور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اکثریت کی یہ رائے ہے، اور کچھ اکا دکا کچھ حضرات کا ان سے اختلاف بھی ہے، ان کی رائے دوسری ہے۔ جیسے اسی مسئلے میں کہنا ہے کہ جمہور کی رائے رؤیت دیدار کی ہے، یعنی اکثر کی رائے یہ ہے کہ دیدار ہوا ہے، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ نہیں ہوا۔ تو جمہور کا مطلب ہوتا ہے اکثر۔ جی اور کوئی بات کسی کے ذہن میں کچھ؟ جی جی فرمائیے۔ یہ ویسے ایک مثال دی ہے، ویسے اس میں اکثر کی رائے یہ ہے بھی، یعنی جتنے صحابہ کے بارے میں ملتا ہے ان میں زیادہ صحابہ کا نام یہ ملتا ہے کہ وہ رؤیت کے قائل ہیں، دیدار کے قائل ہیں۔ اصل میں اس میں کوشش اس بات کی گئی ہے کہ جس کی وجہ سے شک پیدا ہو سکتا تھا نا، شبہ ہو سکتا تھا، ان کی توضیح ہو جائے، واضح ہو جائے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ وہ ساری روایات تو احاطہ کرنا مقصود نہیں ہے، یعنی دو طرح کی روایات تھی تو ان میں انہوں نے توافق اور موافقت بتا دی کہ دونوں کا مطلب یہ ہے۔ وعلیکم السلام۔ نہیں اصل میں نا روایات جو ہے نا دو طرح کی، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، احادیث دو طرح کی ملتی ہیں۔ بعض احادیث میں جو جمہور کی اکثریت کی رائے ہے رؤیت کی، دیدار ہوا، اس میں یہ تفصیل نہیں ہے کہ ذات حق تعالیٰ کی رؤیت ہوئی یا حجاب نوری کی ہوئی، اور جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اس میں وہ نفی کرتی ہیں۔ تو اب یہ نا دونوں روایات میں یہ محدثین نے ایک اصول بیان کیا ہے، ترتیب روایات میں تطبیق دینے کے لیے، جوڑنے کے لیے یہ کہا کہ اس سے مراد یہ ہے جن روایات میں رؤیت ہے، وہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ صحابہ کے اختلاف نہیں ہے، جو رؤیت کی نفی کر رہے ہیں، دیکھنے کی نفی کر رہے ہیں، وہ ذات کو دیکھنے کی نفی کر رہے ہیں، اور جو کہہ رہے ہیں کہ رؤیت ہوئی ہے وہ حجاب نوری کی رؤیت کو ثابت کر رہے ہیں۔ تو گویا ان میں اختلاف نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی آگے وہ تفصیل ہو جاتی ہے، اس کو کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ ہم اس تفصیل میں جائیں بھی۔ ہاں جی جی اور کچھ سوال ہو؟ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔